علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز ایچ ڈی میں ہوں حارث علی شاہ گیلانی۔ چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف۔ رخ کریں گے ساہیوال کا بزنس میں رکاوٹیں، ملازمت کو فروغ دینے والے مشہور بزنس مین سابق تحصیل ناظم رانا عامر شہزاد طاہر کے نیو پروجیکٹ منی ڈزنی لینڈ نزد راوی ٹول پلازا بیس 25 افراد کا حملہ۔ مزید اس حوالے سے جانتے ہیں رانا سہیل اقبال کی اس رپورٹ میں، جو اس وقت ڈیرہ آئرس ریزورٹ میں موجود ہیں۔ جی سہیل، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں موجود ہوں آرس ریزارٹ پہ، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے رانا عامر شاہ صاحب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں حقیقت و سچ پہ مبنی ان کے بارے میں۔ کل جو ہوا پیش آیا، یہ ایک وائرل ویڈیو ہوئی ہے جس میں پولیس انٹر ہوتی ہے، گھر میں جا کے ایک بندے کو الماری سے نکال کے گرفتار کرتی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ رانا عامر شاہ سے اس کا تعلق ہے، سوشل میڈیا پہ اس پہ ایسا سلسلہ چلا ہوا۔ آئیے ہم بات کریں گے رانا عامر شاہ کے حساب سے کیا اصل کیا ہے، ایکچولی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، کاز کیا ہے کہ کیوں عامر شہزاد کا نام آیا اس پہ، حالانکہ پولیس نے وہ ایکشن کیا ہوا سب کے سامنے ہے، سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا ہوا۔ لیکن آئیے بات کرتے ہیں رانا عامر شاہ سے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو اس افسوسناک واقعے کی خود بھی دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ اتنی نوجوان موت پہلے بھی ہو چکی ہے، اب پھر ہوئی ہے۔ اور اسپیشلی میں اپنی بہنیں جو سیدزاد سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے بیان آ رہے ہیں، ان کی غلط خبریں آ رہی ہیں، ان کو بتانے کے لیے یہ سب جو لوگ کہہ رہے ہیں، آج میں پہلی دفعہ یہ قرآن پاک کو بیچ میں رکھ کے اور اس کا حلف اٹھا کے کہتا ہوں کہ جو بھی کہوں گا، جو بھی بات ہوگی سچ پہ مبنی ہوگی۔ اور اگر جیسے یہ قبضہ گروپ مجھے مشہور کیا ہوا ہے، اگر کسی نے مطلب زیادتی کسی کے ساتھ کرنے کا مشہور کیا ہوا ہے، یہ سب چیزیں اگر کوئی بندہ ثابت کر دے تو میں اسی قرآن پاک کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں ساری جائیداد اس کے نام لگا کے میں خود یہاں سے ویسے ہی ساہیوال چھوڑ کے چلے جاؤں۔ اور حقیقت ہوتی ہے، آج سے پچھلے سال یہاں پہ میں ریزورٹ میں بھی بیٹھا ہوا تھا، اور میرے ساتھ میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، دوسرے بھائی ہیں، خاص کر کے یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس وقت بھی، جب طلعت شاہ اور اس کی فیملی کے اور لوگ بھی آتے تھے، مجھے نہیں پتا، تو آ کے مجھے بار بار کہتے تھے جی وہ ہوٹل لے لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں۔ میں نے کہا یار اس کو پہلے کلیئر کرو، میں ایسے کوئی بھی نہیں کام کروں گا جو غلط ہو۔ تو ایک دن انہوں نے لا کے مجھے فرد دکھائی، اور انہوں نے کہا کہ حالانکہ وہ جعلی تھی، بعد میں پتہ چلا، تو انہوں نے مجھے کہا جی یہ فرد ہے، ہم سے آپ ایسا کریں لیز پہ لے لیں۔ خیر مختصر کرتا ہوں اس کو کہ میں نے وہ لیز پہ لے لیا، جس کا ایگریمنٹ میں آپ کو ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ وہ ایگریمنٹ ادھر ہے، یہ پڑا ہوا، یہ لیز ایگریمنٹ ہے، ان کے والد صاحب کے سائن موجود ہیں۔ یہ لیز ایگریمنٹ ہے جی، یہ والد صاحب کے ان کے سائن ہیں، یہ موجود ہیں۔ کس کے سر، کس کے والد صاحب کے؟ طلعت شاہ کے والد صاحب کے سائن ہیں، قصور یہ جو تصدق حسین شاہ، یہ ان کے سائن ہیں۔ اسی پہ یہ زمین آپ نے لی؟ یہ صاف ظاہر ہے۔ اور انہوں نے ایگریمنٹ کر کے لیز پہ لیا، اس کے بعد تمام پیمنٹ انہوں نے بلکہ زیادہ پیمنٹ میرے سے مکمل کی۔ اس کے بعد کوئی تقریباً سال ہی ہو گیا تھا، 8-9 مہینے ہو گئے تھے۔ تو ایسے ہی میں فرائیڈے کا میرا خیال شاید دن تھا، چھٹی کا دن تھا اس دن، تو میں ادھر گیا تو یہ فشنگ پکڑ رہے تھے، کیونکہ میں اور بھی وہاں سے جو انہوں نے نجائز رکھی ہوئی تھی کسی کی زمین، وہ بھی خرید چکا تھا، جس کا انتقال، گرداوری، ہر چیز میرے پاس موجود ہے، وہ بھی دکھاتا چلوں گا میں۔ تو ان سے میں نے ویسے، اور طلعت شاہ کے نالج میں تھا کہ یہ زمین رانا صاحب لے رہے ہیں، ان سے پوچھ کے یہ لیے۔ میں نے باقاعدہ آئرس ہوٹل میں بیٹھ کے ان کو بتایا، میں نے کہا یار یہ میں زمین لے رہا ہوں، اگر آپ نے بھی بیچنی ہو تو میں انٹرسٹڈ ہوں لینے کے لیے۔
خیر انہوں نے اس کو پیسے زیادہ مانگے تو میں نے کہا نہیں یار جس بھاؤ میں نے دوسری لی آپ یہ بھی مجھے دے دیں. تو میں اترا ہوں صرف وہاں پہ فشنگ یہ پکڑ رہے تھے, فشنگ جال شال لگایا ہوا تھا, تو میں ادھر اس طرف گیا ہوں. تو میں نے کہا یار مذاق سے میں کہ طلعت شاہ اس میں میرا بھی حصہ ہے, کیونکہ وہ جھیل جو ہے مشترکہ کھاتے میں آتی تھی. خیر یہ کہہ کہ میں ادھر آ گیا ہوں. پیچھے سے کوئی اس کا بھائی ادھر کھڑا ہوا تھا, اس کا ملازم ایک الطاف حسین کھڑا ہوا تھا, اس نے میرے ملازم کو دھکا دیا. اس چیز پہ ایک دوسرے میں چپلش شروع ہوئی, اور میں نے خود اس کو کہا کہ نہیں یار چھوڑو, آ جاؤ واپس آ جاؤ, چھوڑو ان باتوں. میں اپنے ہاتھے میں آ کے بیٹھ گیا. تو یہ مسلح ہو کے اس کا بھائی جو احمد شاہ ہے, ایک اور ان کے ساتھ شاہ صاحب تھے, ان کا مجھے نام نہیں یاد, وہ اسی وقت نکل گئے تھے وہاں سے. اور طلعت شاہ ادھر بیٹھا ہوا ہے میرے پاس, مجھے روکا ہوا ہے کہ چائے منگواتے ہیں پیتے ہیں. یہ سب لوگ کچھ 25-30 لوگ ایک دم انہوں نے میرے پہ حملہ کر دیا. اس کے ساتھ ہی کماد لگا ہوا تھا. کماد میں پوچھا گیا کہ یار کماد میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں ہماری بھینس گم ہو گئی ہے اس لیے ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. تو انہوں نے آ کے میرا بازو توڑا, طاہر کا بازو توڑا, اور میں ابھی آپ کو ایک لڑکا بھی پیش کروں گا جو میرے ساتھ تھا, جس کے سر پہ اتنی چوٹیں لگیں کہ اس کو یہاں سے ریفر لاہور کیا گیا. اس کے بعد اس لڑکے کی بینائی اتنی کم ہو گئی کہ ابھی تک اس کی بینائی صحیح نہیں ہو رہی, اور وہ بڑی مشکل سے چل رہا ہے. خیر پرچے ہو گئے. وہاں پہ 1 مہینے کے بعد انہوں نے پھر اسی طرح ایک طرف سے فائرنگ شروع کر دی, اور ان کی گولی جو میرا ایک چائے والا تھا, اس کا نام تھا صفدر, اس کی 5 بچیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے, اور چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں. اس کے گولی لگی. انہوں نے اس کی لاش کو ٹریکٹر کے اوپر ہلوں پہ ڈال کے لے کے گئے. وہاں پہ انہوں نے دریا میں پھینکا, جو تیسرے دن اس کی لاش ملی. Quality product by Khadim's Milk Foods, Sahiwal. میں پھینک کے یہ واپس آئے ہیں. پھر انہوں نے وہاں پہ جو ملازم میرے تھے وہ چھپ گئے تھے ادھر نا, ان کو پکڑا, چھپ گیا, یا ان کو پکڑ کے 2 ملازم جن کا نام ہے, ایک تنویر ہے اور دوسرے کا نام ہے اشرف بھٹی, ان کو اٹھا کے لے گئے ہیں. جو 2 دن کے بعد انہوں نے کسی جگہ پہ ان کو چھوڑا ہے, وہ بیچارے بس پہ بیٹھ کے آئے ہیں ادھر. یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو حلفاً قرآناً اور اللہ کے حکم سے, مطلب میں یہ بھی ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ایک طرف تو میں ساہیوال کی بہتری کی طرف جاؤں, اور دوسری طرف میں لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کروں اور ایسے تنگ کروں, تو ایسے انسان پہ ویسے ہی لعنت ہونی چاہیے جو قرآن پاک کو اور مولا علی کی قسم کھا کے کہتا ہے, اللہ محمد کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں ہمیشہ اگر سوچا ہے تو ساہیوال کے لیے اچھا سوچا ہے, جس کی مثال آپ کے سامنے ہے, لوگوں کے سامنے ہے. تو اس کے بعد انہوں نے ہر ہفتہ, کوئی ہفتہ ایسا نہیں ہے جو فائرنگ سے انہوں نے خالی نہیں مطلب نہ کی ہو, صرف ڈیفنس کیا. آج تک کوشش کی ہے کہ کسی کا ایسے نجائز, یہ لوگ جو ہمارے بیکورڈ کے ہیں, ان کو نہیں سمجھ کے کیا میں کرنا چاہ رہا تھا ادھر, اور ان کے لیے ہی یہ کیا میں بنا رہا تھا. یہ بات ہے کہ ایک باپ چاہتا ہے کہ میں اپنی ساری دولت جو ہے اپنے بیٹوں کے لیے چھوڑ جاؤں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اتنا کام کر جاؤں ساہیوال کے لیے کہ لوگ دیکھیں, اور بیٹے چاہتے ہیں کہ کب یہ باپ مرے اور ہم اس پہ قبضہ کریں. یہ بالکل ایسی ہی مثال ہے. تو یہ لے گئے, ہر ہفتہ انہوں نے فائرنگ کی. اب جو ریسنٹلی میرا ہر سال, یہ پتہ ہے ان کو, اپنا جارے شاہ کو بھی پتا ہے, پچھلے سال 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک سرے عام ڈیلی وہاں پہ مولا علی کا لنگر چلتا رہا ہے. مطلب لوگ آتے رہے. میں شہر میں اس لیے نہیں کرتا زیادہ کہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں سیاسی مفاد اٹھانا چاہ رہے ہیں, تو میں نے وہاں پہ راستے پہ لنگر کیا. اب جب پہلی سے لنگر شروع کرنے لگا ہوں تو انہوں نے فائرنگ شروع کی ہے, اور
ڈیلی تقریباً دوسرے دن تیسرے دن یہ فائرنگ کرتے رہے. انہوں نے آ کے وہاں پہ کچھ چیزیں اکھاڑی لے کے گئے, اس کا بھی FIR درج ہے. مطلب یہ وہ باتیں کر رہا ہوں جو حقیقت پہ مبنی ہیں. تو اس دن جو انہوں نے کام کیا کہ 10ویں محرم لوگ, میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ میں ادھر دیگیں پکا کے ادھر اپنے ریزورٹ پہ اور شبیل لگا کے میں وہ پکوا رہا تھا اور لوگوں کو انوائٹ کر رہا تھا, کھائیں آ کے نا, لنگر کھائیں, مولا علی کا لنگر کھائیں آپ. تو اسی وقت مجھے اطلاع ملی کہ جی یہاں پہ فائرنگ شروع ہو گئی. تو میں بھی ادھر گیا, بلکہ DSP نے کہا کہ میں 3-4 دفعہ میں نے 15 پہ کالیں کی, کوئی پولیس والا نہیں اس وقت تک آیا. جب DSP صاحب ادھر آئے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ میں پہنچ گیا ہوں. میں کہا جی میں بھی آ رہا ہوں. میں جب ادھر گیا ہوں, پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا آیا ہے یا کیا نہیں, انہیں میں نے صرف اتنا کہا کہ یار میری وہ بہن سے بھی لے گئے. تو آگے سے انہوں نے کہا جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے کہا یار میں جھوٹ نہیں بول رہا, یہ حقیقت پہ مبنی بات ہے. خیر انہوں نے کہا جی ہم جا رہے ہیں, آپ جانے, آپ کا کام جانے. پھر وہ یہی کام شروع ہو گیا. پھر میرے کچھ لوگوں نے وہ روڈ بلاک کیا. اس پہ اللہ کا لاکھ شکر ہے, میرے لیے تو DPO صاحب فرشتہ بن کے آئے ہیں. جیسے کوئی فرشتہ انسان پہ واقعی آتا ہے نا دن کے وقت, تو وہ بن کے آئے. انہوں نے کہا جی یہ روڈ کھولنے, میں خود دیکھتا ہوں. جب میں اور وہ دیکھنے لگے تو ایک دم فائرنگ ہوئی ہے. میں نے ان کو دھکا دیا اور پیچھے ہٹ گیا ہوں. اس کے بعد انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں. دیکھ کے مجھے نہیں پتا کہ مرڈر ہوا ہے یا مجھے نہیں پتا کہ, خیر یہ بھاگنا شروع ہو گیا پولیس کو دیکھ کے. یہ 15-20-25 بندے تھے نا. تو وہ نیچے موقع دیکھنے گئے ہیں تو وہاں پہ لاش پڑی ملی. مجھے وہ بھینسوں کا تھا, میں نے کہا یار فون کرو, کیونکہ ہم اوپر بیٹھے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں فوجی کی لاش ہے, یہ کیا؟ میں بتاتا ہوں جی, میں بتاتا ہوں, اس پہ آ رہا ہوں, میں اسی پہ آ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا جی آپ بھینسوں کی کہہ رہے ہیں, یہاں تو لاش پڑی ہے ایک جسے نزدیک سے فائر مار کے چھوڑا گیا ہے. خیر وہ سمجھ گیا کہ یہ خود ہی واقعہ کر کے. میں پھر آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں حقیقت پہ مبنی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا جی پھر انہوں نے جو بھی کاروائی کرنی تھی وہ کی. اس کے بعد میں واپس آ گیا ہوں. اور یہ جو لاش تھی یہ انہوں نے آرمی, پاک آرمی جو ہماری مطلب پورے ملک کی حفاظت کرتی ہے, اور مطلب ان کا کوئی رشتہ دار تھا, اس کو اسپیشلی بلوایا ادھر کہ آئیں, آ کے ہمارا ساتھ دیں, جو پتہ چل رہا ہے ابھی. تو بلوا کے آرمی کے بندے کو اسپیشلی انہوں نے خود وہ مرڈر کیا ہے. اور وہاں سے 12 جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ 20 فٹ کے فاصلے سے اس کو فائر لگا ہے, ایک طرف سے لگا ہے اور دوسری طرف سے نکل گیا. تو وہ سب سمجھتے ہیں یہ کون کر کے گیا, ہم تو 3 ایکڑ دور بیٹھے ہوئے ہیں. تو بہرحال DPO صاحب بھی سمجھ گئے یہ حقیقت کیا ہے. اللہ ان کا بھلا کرے اور اللہ ان کو زندگی دے, اور ایسے پولیس افسر اللہ ہر ضلع میں تعینات کرے اور پولیس کو ہدایت دے. صادق بلوچ صاحب کی بات کریں, DPO صاحب جی صادق بلوچ صاحب کی. تو بہرحال اس کے بعد میرے بھائی, میں زیادہ اس پہ نہیں جاؤں گا. یہ جو لوگ میڈیا پہ یا یہ سوشل میڈیا پہ یہ باتیں کر رہے ہیں, میں پھر آپ کو یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ جو آدمی اپنے شہر سے, اپنے گھر سے, اپنے ملک سے محبت نہیں کرتا, اس کو کوئی جینے کا حق نہیں ہے. اور میں پھر قرآن پاک کو بیچ میں رکھ کے اللہ اور محمد اور مولا علی کی قسم کھاتا ہوں, کیونکہ میں بھی ماننے والا ہوں, مولا علی کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ سب جھوٹ ہے. انہوں نے یہ تصدق حسین شاہ صاحب یہاں تک کریزی ہیں کہ انہوں نے خود ہمارے سامنے پنچایت میں بیٹھ کے کہا ہے, کیونکہ میں نے کہا شاہ صاحب آپ اللہ سے معافی مانگے اور اللہ سے توبہ کر لیں کہ آئندہ کوئی ایسا غلط کام نہیں کریں گے. تو آگے سے ان کا جواب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک توبہ نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ نے یزید کا کیا کر لیا ہے جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں. تو ان کے اوپر ان چیزوں کا زوال آیا ہوا ہے. تو
تو اللہ نے مجھے وسیلہ بنایا ہوا ہے. میں نہیں چاہتا پھر بھی کہ میری بہنیں، میرے بھائی، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، میرے متعلق کوئی ایسی غلط فہمی پیدا کریں یا کوئی ایسی غلط فہمی رکھیں، مطلب ہے نہیں ہے. تو میں یہ صرف ان کے لیے پھر کہوں گا کہ ایک آدمی اپنے شہر کے لیے اتنا کچھ کرتا ہے تو لعنت ہے اس پہ اگر وہ کسی غریب آدمی پہ یا کسی امیر آدمی پہ یا کسی بھی جگہ پہ قبضے کرے اور اپنی جائیداد بنائے. میں پھر کہوں گا کہ کوئی بھی آدمی ان چیزوں کو چیک کرے. یہ پیپر میرے سامنے ہیں، یہ سارے پڑے ہوئے ہیں، FIR پڑی ہوئی ہیں، یہ جو اشتہاری ہو چکے ہیں ان کی FIR اشتہاری کی بھی پڑی ہوئی ہیں. تو کوئی بھی اس میں جھوٹا ہو آئے میرے ساتھ بیٹھیں، یا جھوٹا ہو یا جس دن سے ان سے میرا تعلق ہے، جس دن سے ان کو دیکھا ہے، کوئی بھی میری طرف سے زیادتی ہو، میں کسی پیسے نہ دیے ہوں یا میں زمین کو چھینی ہو یا کوئی بھی میری طرف سے زیادتی ایک نکال دے تو میں یہ ساری جائیداد اس کے نام لگاؤں گا. یہ میں حلفاً کہہ رہا ہوں، یہ قرآن پاک کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں. تو میں پھر کہوں گا اپنے بھائیوں سے یہ کبھی نہ کریں. جیسے ہمارے پنجابی کی مثال ہے کہ کتا کان لے گیا، کتے سے مگر نس پہ، حقیقت پہ نہیں گئے. تو حقیقت پہ جائیے بھائی. کسی کو بھی میرے خلاف ہو یا کوئی میرے دل میں ازاری ہو، میں کسی کے لیے دل ازاری نہیں کرنا چاہتا. میرے ساتھ آ کے بیٹھے اور حقیقت پہ مبنی میرے سے بات کریں. تھینک یو ویری مچ. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.